السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان و تقوی کی حالت میں ہوں گے اور عبادت کے ذریعے خوب قرب حاصل کر رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہوں گے۔ الحمدللہ، حسب معمول جس طرح ہر جمعرات کو ہمارا ایک طریقہ بنا ہوا ہے، ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ الحمدللہ ایک تقریب ہوتی ہے جس میں کچھ بچے تلاوت کرتے ہیں اور کچھ بچے بیان کرتے ہیں، خطابت کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔ اچھا جی، آج ہمارا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ کیا موضوع ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس پر ایمان رکھنا کیا ہے؟ لازم اور ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آج اسی موضوع پر الحمدللہ ہماری تقریب ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تقریب کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بچے کوشش محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مزید انہیں اپنے دین کی صلاحیت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک ایسا درد دل پیدا کرے، ایک ایسی واز پیدا کرے جو لوگوں کے دل پر اثر کرے اور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے۔ آمین کہہ دو۔ ٹھیک ہے، میں آج کی اپنی تقریب کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں تلاوت قرآن کے لیے محمد ایان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ساتھ کے ساتھ ماشاءاللہ سبحان اللہ بھی کہہ دیا کرو بھائی۔ اب ماشاءاللہ کہتا ہے جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا، سبحان اللہ کیا کہتا ہے؟ صرف سبحان اللہ کہتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جنت کے اندر جو بندہ سبحان اللہ ایک بار کہتا ہے، جنت کے اندر اس بندے کا اتنا بڑا درخت لگ جاتا ہے، اگر 100 سال کا عربی گھوڑا، 100 سال تک عربی گھوڑا اس درخت کے نیچے بھاگے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت جنت میں لگ جاتا ہے۔ مطلب مثال کے طور پر اگر ہمارا جس طرح ہمارے ہاں گھوڑے ہوتے ہیں، وہ تو عربی نسل کا گھوڑا تو کچھ اور ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارے عام گھوڑے ہوتے ہیں، مطلب کہ اگر 100 سال تک وہ گھوڑا بھاگے، 100 سال تک گھوڑا بھاگتا تھک گیا، لیکن جو درخت جنت میں لگتا ہے اس کے سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا درخت ہوتا ہے۔ اور جنت جو ہے نا وہ چٹیل میدان ہے، صرف میدان ہے، خالی میدان ہے، جنت میں کوئی مکان کوئی درخت وغیرہ نہیں ہے۔ جو ہمارا جنت کا ٹکڑا ہے جو ہمیں ملے گا انشاءاللہ جائیں گے، انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ جنت الفردوس عطا کرے گے ہمیں انشاءاللہ۔ تو وہ چٹیل میدان ہے، اس دنیا میں رہ کر ہم نے وہاں پر مکان بنانے ہیں، وہاں پر باغات لگانے ہیں، وہاں پر درخت لگانے ہیں۔ وہاں کے درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ تو ان سے جو ہے نا وہاں پر درخت لگتے ہیں، مکان بنتے ہیں۔
کوٹھیاں بنتی ہیں، بنگلے بنتے ہیں، تو وہ چٹیل میدان ہے۔ اس دنیا میں ہم نے ہمارا جو جنت کا ٹکڑا ہے اس کو ہم نے ہرا بھرا کرنا ہے۔ تو اس ہرا بھرا کرنے کے لیے کیا ہے، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کوئی بچہ بیان کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی بندہ یا بچہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، حمد و نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو حوصلہ افزائی کیا کرے، سبحان اللہ کیا کہا کر۔ اگلا بندہ جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے نا، اس کا دل میں جو ہے نا مزید محبت پیدا ہوتی ہے، ماشاءاللہ میری لوگوں کو آواز اچھی لگ رہی ہے، جو میں بات کر رہا ہوں اللہ اللہ کے رسول کی، لوگ اسے پسند کر رہے ہیں، تو پھر وہ مزید جو ہے نا کوشش محنت کرتا ہے سیکھنے کی، ٹھیک ہے۔ جب بھی کوئی کسی تقریب میں ہو، کوئی بیانات میں کہیں بھی ہو، اگر کوئی بیان کر رہا ہوتا ہے، کچھ تلاوت کر رہا ہوتا ہے یا حمد و نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ، جزاک اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ لازمی کہا کرے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے پہلے حافظ صاحب کو دعوت دیتا ہوں، حافظ محمد سعد آئے، وہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ محمد سعد۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا نبی بعدی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غیرت ایمان ہے یہ، کٹتے ہیں مرتے ہیں مگر، غیرت ایمان ہے یہ، کٹتے ہیں مرتے ہیں مگر، شان ختم نبوت پر نہ آنے دیں گے نظر، شان ختم نبوت پر نہ آنے دیں گے نظر۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم اور بنیادی اسلامی عقیدے ختم نبوت کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہت سے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن ولکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور نہ کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔
ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کریں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، ہمیں قرآن دیا، ہمیں نماز سکھائی، ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہمیں اچھے اخلاق سکھائے، امانت داری سکھائی، رحم کرنا سکھایا، انصاف کرنا سکھایا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے سکھائی۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، 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 اگر ہم واقعی میں نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ ہمیں 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہم خود بھی اچھی طرح سمجھیں اور اپنے گھر والوں، دوستوں اور ہر مسلمان بھائی تک صحیح انداز میں ختم نبوت کا عقیدہ پہنچائیں، کیونکہ ختم نبوت کا عقیدہ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ختم نبوت پر زندگی بھر ثابت قدم رکھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، یہ تھے ہماری کلاس کے طالب علم حافظ محمد سعد۔ اب میں اپنے دوسرے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائے۔ حافظ محمد ریحان، حافظ محمد ریحان۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنی علما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غیرت ایمان ہے یہ، کٹتے ہیں مرتے ہیں مگر، غیرت ایمان ہے یہ، کٹتے ہیں مرتے ہیں مگر، شان ختم نبوت پر نہ آنے دیں گے نظر، شان ختم نبوت پر نہ آنے دیں گے نظر۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم اسلام کے بنیادی عقیدے ختم نبوت کے بارے میں چند باتیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بہت سے انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب قیامت تک
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اور وخاتم النبیین، تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ختم نبوت اسلام کے بنیادوں میں سے ایک ہے۔ ہم سب کا ایمان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی بھی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کو نبوت مل سکتی ہے۔ ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اللہ کی پہچان کروائی، ہمیں قرآن دیا، ہمیں نماز سکھائی، ہمیں سچ بولنا سکھایا، ہمیں ایمانداری سکھائی، ہمیں انصاف کرنا سکھایا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی سکھائی۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم واقعی نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی محبت کرتے ہیں تو ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنی چاہیے، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے اور ہر برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ میرے بھائی، دوستوں، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہم خود بھی اچھی طرح سمجھیں اور اپنے ہر مسلمان بھائی، والدین اور دوستوں کو بھی عقیدہ ختم نبوت صحیح انداز میں سمجھائیں، کیونکہ عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ختم نبوت پر زندگی بھر ثابت قدم رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، خوبصورت انداز میں عقیدہ ختم نبوت پر اپنے خیالات کا قرآن حدیث کی روشنی میں اظہار فرما رہے تھے حافظ محمد ریحان۔